السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی عمران بھائی، آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. جزاک اللہ. علی بھائی، پہلے تو ایک اعتراض ہے آپ سے، جی سے شروعات کرتے ہیں. جی کریں. علی بھائی، کچھ دن پہلے دیکھا ہے آپ نے ایک کسی کے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا ہے جو شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ وہ ایک ٹرانسجینڈر ہیں اور بڑی عجیب سی انہوں نے بات کی تھی جس پہ آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا. کیا اپریشیٹ کیا آپ نے؟ مطلب ان کا پیج تو ایک تو اپنی ان کی ویڈیو اپنے پیج پہ شیئر کر دی ہے، دوسرا آپ نے ان سے بولا ہے کہ اسلام کو بغیر فرقہ وارد کے پھیلاتے رہے. یہ غلط بات نہیں، وہ کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں جس میں آپ ان کو کہہ رہے فرقہ وارد کے بغیر پھیلائے؟ اچھا، وہ جو چینل ہے وہ کس کا تھا؟ وہ تو جنہوں نے پوڈ کاسٹ کی تھی ان کا تھا نا. تو ان کے لیے کہ آپ دین کا کام اپنا جاری رکھیں، یہ ان کا چینل تھا. وہ میرے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر کے گئے ہوئے تھے، اور ہمارے پاس جو لوگ بھی دین کے ریفرنس سے آتے ہیں ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. بعد میں بھی ان کو اس طرح لاوارث نہیں چھوڑ دیتے. اگر کہیں پہ کوئی پازیٹیولی چیز ان کی طرف سے ہائی لائٹ ہوئی ہے تو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے چینل پہ جا کے کامنٹس کیے تھے. باقی اس میں کیا شیطان اگر غلط بات کرے اس کی تصدیق نبی الاسلام نے نہیں کی ہے. فرمایا کہ جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی. تو سچی بات خواہ کوئی نان مسلم کرے مسلم کرے، آپ اپنا علمی اختلاف اپنی جگہ رکھیں، اچھی بات کی آپ تصدیق کریں. میں تو نان مسلمز کی ویڈیوز کے نیچے بھی جا کے کمنٹس کر دیتا ہوں، اس میں صرف اس بات کی ہم تصدیق کر رہے ہوتے ہیں. اوورآل کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ یہودیوں میں اور نصرانیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے ایماندار ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا کلپ نہیں کاٹیں گے کہ یا اللہ یہ تو بے ایمان نکلا، یہ تو نے کیوں کمنٹس دیے، ذرا ہمیں لسٹ بتا کون سے بے ایمان ہیں کون سے ہیں. اس طریقے سے سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دی ہے کرسچنز کے بارے میں کہ ان میں قسیسین اور رہبان ہے، یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، جو پازیٹیو چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. ہاں جی. لیکن اس میں تو کچھ بھی پازیٹیو نہیں تھا. کس میں؟ اس کلپ میں کیا تھا؟ اس میں تو ان سے پوچھا جا رہا تھا اگر آپ کسی اکیلے جگہ پر رہنا چاہتے ہیں اور کوئی ایک شخص ہو جو آپ کے ساتھ وقت گزارے، وہ کون ہوگا؟ اور انہوں نے کہا انجینئر محمد علی مرزا. آگے پھر انہوں نے کہا وہ بڑے اچھے انسان ہیں، آگے بغیر فرقہ وارد کام کر رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے. اس سے آگے بھی انہوں نے کہا، اس کے آگے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ پوسٹ ضیاء کے زمانے سے جو اہل البیت کے حوالے سے یہاں پہ فرقہ واریت پھیلائی گئی ہے اس میں انہوں نے بڑی دلیری سے کام کیا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا دین کا چیمپئن سمجھتے ہیں تو ان سے میں کہوں گا کہ تمہیں بھی بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو ہم دعوت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اگر ان کو سمجھ آ گئی ہے تو وہ پوری گفتگو ہے نا، ایک جملہ تو نہ کاٹیں. وہ تقریباً 3 منٹ کا ایک کلپ ہے جس کے اندر پوری گفتگو انہوں نے کی ہے اور انہوں نے ریزننگ کی ہے کہ میں ان کے کس کام کی تعریف کرتا ہوں. تو جس کام کی تعریف کی ہے تو ہم اس پہ ان کا شکریہ ادا کریں گے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا. تو ہم آئندہ بھی کریں گے. ہم سے جس نے بھی اختلاف کرنا ہے علمی دلائل میں کریں، جذبات میں نہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے جس ویڈیو میں اچھی بات کی میں نے اس کے نیچے بھی جا کے کامنٹس کیے. میں تو تقی عثمانی صاحب کے فرقے کوئی اسلام دشمنی پہ مبنی سمجھتا ہوں، ان کے عقائد کو المحند علی المفند میں. تو اب مجھے کوئی یہ ٹونٹ کرے گا جی انجینئر صاحب نے المحند علی المفند کے عقائد کو انڈورس کر دیا ہے کیونکہ تقی عثمانی صاحب کی اسلامک بینکنگ کے معاملے میں تعریف کر دی یا کسی معاملے میں. اسپیسیفکلی بتائیں کہ کوئی غلط کام کرے اور اس غلط کام کو میں اپریشیٹ کروں. باقی یہ اگر آپ نیٹی گریٹیز پکڑیں گے وہ تو پھر نبی الاسلام کے فرامین میں قرآن حکیم میں کئی ایک میں لسٹ ڈاؤن باتیں کر دوں گا اور میں کہوں گا یہ بتاؤ پھر آپ اس کی تعویل کریں گے. یوں نہیں ہے، یہ یوں ہے. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا میری امت میں دجال کے اوپر سب سے سخت جو قبیلہ ہوگا وہ بنو تمیم کا ہوگا. ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے بنو تمیم کی یہ تعریف سنی ہے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. اور وہ ذوالخویسرہ تمیمی نجدی جس نے حضور کو کہا تھا اللہ سے ڈر اور انصاف کر، وہ بھی تمیمی تھا. اب میں حضرت ابو ہریرہ کا کلپ کاٹوں گا کہ حضرت آپ کو کہنا چاہیے تھا ایکسکلوڈنگ ذوالخویسرہ تمیمی، ایکسکلوڈنگ محمد بن عبد الوہاب نجدی، وہ بھی تمیمی تھے. اہل حدیث تو ان کو مانیں گے، بریلوی تو نہیں مانیں گے. ایکسکلوڈنگ ابن تیمیہ تمیمی.
تو حضرت ابو ہریرہ نے تو ایکسکلوڈ کسی کو نہیں کیا. جنرل جب کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے بندہ کسی حوالے سے، اس کے عقائد اور نظریات کے اندر اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر یہ کہہ رہا ہے بنو تمیم سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس سے مراد ہے ادر دین ان گمراہ لوگوں کے. اس طریقے سے اگر میں خاندان مغلیہ کی تعریف کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اکبر بادشاہ نے جو دین الہی بنایا اس کی تعریف کر رہا ہوں. میں تو اورنگزیب عالمگیر کو بھی گمراہی کا پیشوا سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ فتاوی عالمگیریہ لکھوا کے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، حالانکہ خود میں مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تو کسی چیز کی تعریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے تمام نظریات کو آپ اون کر رہے ہیں. اور یہ جو کیڑی جتنے دل مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں نا کہ جی آپ نے کسی کی تعریف نہیں کرنی، تو بھائی پھر تو دنیا میں کسی کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص کسی خاص کلپ کے اوپر تعریف کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی ایک بات کی وجہ سے کر رہا ہے. باقی ہر شخص کے اعمال کا جواب دے وہ خود ہے. باپا جانی، میں نے ان کی ویڈیوز کے نیچے بھی کامنٹس کیے ہوئے ہیں جہاں مجھے اچھی بات ملتی ہے، میں نے کوٹ کیا ہوا ہے. ڈاکٹر طیل القادری صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں بنیادی اختلاف رکھتا ہوں. توصیف راشدی صاحب نے جب مولا علی کا ورڈ یوز کیا، میں نے ان کی ویڈیو کے نیچے بھی جا کے کامنٹس کیے. تو کل کو کوئی شخص مجھے یہ آگے بتائے گا کہ یہ تو جی یزید اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچا کرنے والے لوگ ہیں، آپ نے جا کے کامنٹس کر دیے. مجھے بتائے گا کوئی جو خود اہل البیت کا دفاع کر رہا ہے. تو کوئی اسلام کا بڑا ٹھیکیدار نہ بنے. اللہ کے فضل سے جس طریقے سے ہم نے قرآن و سنت پبلک میں عام کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو دین بیان ہو رہا ہے یہی دین ہے، اور دوسرے جتنے بھی بیان کر رہے ہیں اس وقت کسی بھی فرقے کے پلیٹ فارم سے، وہ دین نہیں ہے، ان کے بزرگوں کی تعلیمات ہیں. اس کے باوجود ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو یہ ہماری زبان نہ کھلوائیں کہ ہم ان کے ساتھ وہی کچھ کرنا شروع کر دیں جو باقی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس لیول پہ ہم نے جانا نہیں ہے، اس لیے مہربانی کریں ہمیں معاف رکھیں. ٹھیک ہے. یعنی علی بھائی ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے اس کا کریکٹر کیسا بھی ہو اور وہ خود بھی جو مرضی ہو، جینڈر بھی اس کا جو مرضی ہو، وہ اگر آپ کی تعریف کر دیتا ہے، آپ کے کام کی تعریف کر دیتا ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل کروں گا. لیکن اگر کوئی شخص آپ میں اختلاف رکھتا ہے، کوئی بھی ہو، اور وہ دین کا کام لیکن کر رہا ہے، چلے وہ جیسا بھی کر رہا ہے ٹوٹا پھوٹا، تو اس کو تو آپ ڈی فیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈی فیم تو تب کریں گے جب وہ کہیں اسلام کو نقصان پہنچائے گا. جی ہاں. اگر اسلام کے لیے کسی کی اچھی خدمات ہیں تو ہم ضرور اسے اپریشیٹ کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اچھا. بالکل کریں گے. ڈی فیم کیوں کریں گے ہم؟ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کا چیمپئن بن کے اسلام کی بدنامی کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی اسلام کا نالج حاصل کرو. اور اس قسم کے جتنے لوگ ہیں نا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹارٹ لیا ہوتا ہے پہلے، اور جب ہم ریبٹل کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں سٹارٹ کس نے کیا ہوتا ہے. جی ہاں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا بلند آواز سے کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم کیا. جب مجھ پہ کوئی ظلم کرے گا نا، میرے منہ میں اپنا لقمہ داخل کرے گا، پھر مجھے رائٹ ہے کہ اگر کوئی مجھے تھپڑ مارے گا تو وہ تھپڑ کا انتظار کرے، کیونکہ مجھے تھپڑ مارنا میری ذات کو نہیں ہے، میں ایک لیگیسی لے کے چل رہا ہوں. میری ذات کے اوپر اگر کوئی بات کرے نا، میرے تو ماں باپ کو بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، میں نے تو آج تک نہیں کسی کے ماں باپ کو گالی دی. کوئی میری پگڑی کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی کا اڑاتا ہے، اڑاتا رہے. ونس جب وہ ہماری دعوت حق کے بارے میں کوئی بات کرے گا کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ایتھیسٹ کے سپورٹر ہیں، انجینئر صاحب رافضیوں کے سپورٹر ہیں، انجینئر صاحب جو ہے وہ غیر مسلموں کے سپورٹر ہیں، پھر ہم بتائیں گے بھائی تم جدھر سے آئے ہو نا، تمہارے بڑے کیا تھے اور ان کے بڑے کیا تھے، پھر ہم ایک ایک کو پون کے رکھ دیں گے. بات ہے دین کا نقصان کرنے کی، تو دین کا نقصان ہوگا پھر کوئی معافی نہیں ہوگی. بالکل کلیئر کٹ.